جناب مولانا عبدالشکور صاحب سلمان ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. میں ان کو شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں. کی وفا تو نے کی تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں جناب مولانا عبدالشکور صاحب سلفی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے عنوان امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے قرآن اپنے موضوع کی وضاحت کریں. جناب مولانا عبدالشکور صاحب سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما. آمین. تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے، بزرگی ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو ہمارا آپ کا اور پوری کائنات کا پالنہار ہے، مربی ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اس کے علم میں، قدرت میں، بصیرت میں، اس کے جملہ امور و تدابیر میں کوئی ذرہ برابر ساجی اور شریک نہیں ہے.
بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، نوجوان، بچے اور ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کرنے، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ناصحانہ کلمات کو سننے اور ان سے درس حاصل کرنے کے لیے اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا کیا ہیں۔ عمومی طور پر ہم نے مقرر دروس میں اور تقاریر میں اللہ تبارک و تعالی جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کو یکتا تنہا ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ حقوق اللہ حقوق اللہ کے بعد ہم نے عمومی طور پر خطبہ کو، مقررین کو، ائمہ کو بیان کرتے حقوق الوالدین ہیں۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد اگر کسی کے حق آتی ہے یا حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر والدین کا نام آتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان کرتا ہے وَقَضَىٰ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کی روشنی میں خطبہ اور واعظین حضرات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے فوراً بعد اگر کسی کا حق بیان کیا ہے تو والدین کے حقوق ہیں، والدین کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں، ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ہم اپنے والدین کا کہنا مانیں، ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ایک لمبی چوڑی پوری ہم تقریر سنتے ہیں عمومی طور پر، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور شخصیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر اگر کسی کو اپنے بعد مقام، مرتبہ، رتبہ، پوسٹ اور میڈل سے نوازا ہے تو وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روئے زمین تمام انسانوں میں سب سے بہتر افضل ذات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے بعد جس ذات کا مقام اور مرتبہ ہے، ہمیں اس ذات کے حقوق، والدین کے حقوق کو جاننے سے پہلے جاننا ضروری اور اہم بات ہے۔ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا نہیں کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نہیں پہچانا تو سمجھ لیجئے ہم والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔
ہم پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، بیوی کے، بھائی کے، دوست کے، احباب، رشتہ دار، کسی کے بھی حقوق ہم سے صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی ادائیگی صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ موضوع پہلی بار سن رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، میں بڑے مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جاننا ضروری کیوں ہے، کس لیے ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں اور پوچھوں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پیار، محبت، الفت، شفقت، مہربانی کا برتاؤ انسان کے ساتھ میں کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر روئے زمین پر ساتھ پیار کا، الفت کا، شفقت کا، مہربانی کا برتاؤ سب سے زیادہ کون کرتا ہے یا کس نے کیا ہے، بے ساختہ زبانیں کھل جائیں گی اور ہمارے منہوں سے الفاظ نکلیں گے اور کہیں گے کہ ایک ماں ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ پیار، الفت، شفقت، مہربانی ایک ماں سے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا جتنی محبت ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، اپنے بیٹے سے کرتی ہے، اپنی بیٹی سے کرتی ہے۔ 100 میں سے 99% لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کے بعد اگر انسانوں میں سب سے زیادہ کسی سے کوئی محبت کرنے والا ہے تو وہ ایک عورت ہے جو ماں کی شکل میں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ لیکن اگر میں آج اس اصول کو غلط ثابت کر دوں اور غلط بتا دوں تو برا مت مانیے گا۔ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر انسانوں سے سب سے زیادہ اگر کسی شخص نے پیار دیا ہے، کرم اور مہربانی کیا ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ ایک ماں سے، ایک باپ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، الفت اور مہربانی اور کرم کا معاملہ کیا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میری اپنی ذاتی زبان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق کے تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول مبعوث کیا، تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفت کا تذکرہ اس آیت میں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی جو کتاب لے کر کے آیا ہے، جو نبی قرآن لے کر کے آیا ہے، جو نبی رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے وہ تم کو ڈانٹنے کے لیے نہیں آیا، ڈپٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تم سے پیار کرنے آیا ہے، الفت کا معاملہ کرنے آیا ہے، بھائی چارگی کا درس دینے آیا ہے، کرم مہربانی کا معاملہ تمہارے ساتھ کرنے آیا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درد سینے میں لوگوں کے تعلق سے تھا، دنیا میں کسی بھی انسان کے تعلق سے کوئی بھی انسان اپنے سینے میں وہ درد نہیں جگا سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے سینے میں درد جگایا۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف
مہربانی کرنے والا ہے، وہ شفقت کرنے والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، الفت کرنے والا ہے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار اپنے امتیوں سے کیا، جو پیار انسانوں سے کیا، جو پیار پرندوں سے کیا، جو پیار جانوروں سے کیا، وہ پیار دنیا میں کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان سے نہیں کر سکتا، ایک مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاق گزرتی ہے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی جہنم میں جائے، جہنم کی آگ میں جلے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزرتی ہے بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی۔ صحیح بخاری کی روایت، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انما، بے شک کہ میری اور لوگوں کی مثال کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جو آگ کو جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حوله، جب آگ چاروں طرف روشن ہو جاتی ہے، جعل الفراش وهذه الدواب التي، کہ وہ تمام پرندے جو چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کیڑے اور حشرات ہوتے ہیں جو آگ میں گر جایا کرتے ہیں، وہ اس آگ میں کودنے کے لیے آتے ہیں، گرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جعل الرجل يضعهن، آدمی ان کو پرے ہٹاتا ہے، ڈھکیلتا ہے، آگ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيَغْلِبْنَهُ، وہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، وہ حشرات، وہ کیڑے چھوٹے چھوٹے، اور وہ اس آگ میں جا گرتے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا آخِذٌ بِحُجْزِكُمْ، فَأَنَا آخِذُ بِحُجْزِكُمْ، سے پکڑ پکڑ کر کے کھینچ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم جہنم کی طرف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، آپ کی الفت ہے، مہربانی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا پیار دیا ہے، اتنی شفقت ہمارے ساتھ کی ہے، کتنی شفقت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی باتوں کا خیال کیا ہے کہ میری امت کسی بھی طرح سے دلانا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، نماز، مرد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، عورتوں کی بھی صف کھڑی ہے، آدمیوں کی بھی صف لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاقوم، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وَأَنَا أُرِيدُ أُطِيلُهَا، اور میں چاہتا اس کو لمبا کروں، لمبی قرت کروں، دیر تک میں کھڑا ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہوں، نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوں۔ فَأَسْمَعُ، اچانک رونے کی آواز آتی ہے، میں سنتا ہوں ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ عورتوں کی صف میں رو رہا ہے۔ فَأَتَجَوَّدُ فِي صَلَاتِي، تو میں اپنے لیا کرتا ہوں، اپنی نماز کو مختصر کر لیا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں اس کے اوپر ترس کھاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کا یہ رونا اور طویل ہو جائے، بچہ دیر تک رونے لگے اور عورت اپنی نماز کو توڑ دے، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی کو اہمیت دی ہے، خیال رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے ہی جب اللہ تبارک و تعالی نے معراج میں بلایا، تحفے کے طور پر 50 وقت کی نماز فرض کی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر کے آئے؟ کتنے وقت کی لے کر کے آئے؟ کی
یہ 50 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز میں کیسے بدل گئی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے بدل گئی۔ امت کے اوپر 50 وقت کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، جب تک کہ 5 وقت کی نماز نہیں ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے پاس اس کو کم کرانے کے لیے میں جاؤں، اس بات سے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، الفت، شفقت اور محبت ہے اپنی امت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر اس بات کو مشکل اور شاق نہ سمجھتا تو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اس کو لازم کر دیتا، اس کو فرض کر دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم اور فرض نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے کس قدر بے چین رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت پڑھی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان پڑھا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے، اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، فرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت الہی جوش میں آئی، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس، میرے نبی نے آج ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ نبی نے ہاتھ کیوں اٹھائے ہیں، نبی کے آنسو کیوں بہے ہیں۔ پھر نبی سے جا کر کے پوچھو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رونے کی وجہ بیان کرتے ہیں، جبرائیل پھر عرش پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے خبر دیتے ہیں، جبکہ اللہ بخوبی جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کیا بات کہی ہے۔ وہاں پہنچ کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، جاؤ جبرائیل میرے نبی کو جا کر کے خوشخبری دے دو۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے، سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ان قریب ہم آپ کی امت کے بارے میں ایسا فیصلہ صادر کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور ہم آپ کی امت کو بھولیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت، یہ محبت، یہ پیار، یہ الفت ایک ماں سے بھی کہیں بڑھ کر کے ہے، کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں والدین کی نعمت سے نوازا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ نعمت تمہارے اوپر سب سے بڑا اکرام کر کے اس کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے، ایسا نہیں کہا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نبی، ایک رسول جب عطا کیا اور دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان کے اوپر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے نبی وسلم جیسا ایک شفیق، مہربان، پیار و محبت کرنے والا، امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والا، امت کے غم میں آنسو بہانے والا، امت کی خاطر لوگوں کی گالیاں سننے والا، امت کی خاطر لوگوں کے پتھر اپنے سروں پر کھانے والا، امت کی خاطر راتوں کو جاگنے والا ایسا نبی ہم نے عطا کیا ہے جو سراجا منیرا ہے، جو ایمان
مبشرا ونذیرا، جو گواہ کی حیثیت سے ہے، جو بشارت دینے والے کی حیثیت سے ہے، جو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے کی حیثیت سے ہے۔ جب ایسا رسول اور نبی ملا تو اللہ تبارک یہ رب کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیا ہے اور عطا کیا۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے نبی رحمت للعالمین کے حقوق کو نہیں جانا، اللہ کی قسم ہم حقوق العباد کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلا حق امت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگ خالی مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ ایمان لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے مبعوث کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے چند حواریوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے، موسیٰ کے ماننے والے بڑے مختصر سے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑے مختصر سے، لیکن جب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اعلان کروا دیا، قل یا ایھا الناس، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لوگوں کو بتا دو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں سب کے سب انسانوں کی رسول اور نبی بنا کر آیا ہوں، خالی عرب والوں کے لیے نہیں آیا، نجد والوں نہیں آیا، حجاز والوں کے لیے نہیں، کوفہ والوں کے لیے نہیں، مصر والوں کے لیے نہیں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ ضروری ہے فالذین آمنوا بہ، کہ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ جب ایمان لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے فالذین آمنوا بہ، اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اور رسول ہونے کا اقرار کیا، ان کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نصیحتیں کر رہا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے ایمان کس طریقے مختصر سے سمجھتے چلیے گا، مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا جب اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے پہلا لفظ آتا ہے اشہد ان محمدا عبدہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں ہم کلمے میں؟ انا محمدًا عبدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ پہلے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت پر ایمان لانا ہے، آپ کے بندے ہونے پر ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے نبی کو لفظ عبد سے، لفظ بندے سے، بندگی کرنے والے سے خطاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد، لفظ بندہ کا استعمال کرتے ہوئے ذکر کیا۔ سورہ اسراء اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنورہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، نہیں کہا، کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اے مومنین، جب تم نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی رسالت کا اقرار کرو گے، ذہن میں یہ بات سامنے حاضر رکھنا کہ پہلے نبی کی عبدیت کا اقرار کرو گے، بعد میں نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والے بنو گے۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عبدیت سے خارج کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ اور بتاتا، جیسا کہ میں نے استعمال کر کے بتائے، سبحان الذی اسرا برسولہ، سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا بنورہ، اس طرح کے الفاظ اللہ استعمال کرتا نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے اندر ایک حیثیت عطا کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے، جس کو محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جس زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب ملتا ہے، جس زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا خطاب ملتا ہے، جس زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین اخلاق والے کا خطاب ملتا ہے۔ یہ کون سی زندگی؟ یہ مکی زندگی کے 40 سال ہیں، پیدائش سے لے کر کے اور نبی بنائے جانے سے پہلے تک کی 40 سالہ جو زندگی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہے، اور اس حیثیت کو وہ مرتبہ دیا کہ لوگ کافر مشرک کہنے پر مجبور ہو گئے، جاء الامین جاء الصادق، کہ امین آ گیا، صادق آ گیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ جو ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کو سمجھنا ہے، اور نبی کی عبدیت کو ماننا ہے، نبی کی عبدیت پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ رب نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے الفاظ ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میری امت کے لوگوں، اے اہل ایمان، اے مومنین کی جماعت، اے موحدین کی جماعت، سنو، لا تطرونی، میرے تعلق سے ایسی مبالغہ آرائی نہ کرنا، ایسے مقام و مرتبے میں بڑھوتری نہ کرنا جیسا کہ عیسی ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کی ذات کے تعلق سے کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں عبد اللہ و رسول، تو مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عبداللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ نے عبدیت کا ذکر کیا ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عبدیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بعد میں کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ۔ 40 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت لوگوں کے سامنے ابھر کر کے آئی، وہ پھر محمد ابن عبداللہ کی نہیں، وہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی۔ اللہ اکبر، یہ پہلا حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت پر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھانے کے بعد میں کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا، افعال کا احترام، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی اور کے فرمان کو بلند نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آ جانے کے بعد کسی اور کے اقوال پر عمل نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ہم الفت اور محبت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، توقیر، تعظیم اگر ہم نے نہیں کی، اللہ کی قسم نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو آواز دے کے پکارتے ہو، اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر جا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے اہل ایمان، اے مومنین کی جماعت، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر بلند نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کا ایک قافلہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا ایک امیر بنانا چاہتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ قعقاع ابن معبد کو ان کا امیر بنا دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ اقرا بن حابس کو ان کا، آپس میں دونوں مختلف ہو گئے، دونوں کی رائے مختلف ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میری مخالفت کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ بہرحال دونوں میں آپس میں بحث و تکرار ہونے لگتی ہے، وہ بحث و تکرار اتنی طویل ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہوتے ہوتے کافی بلند ہو جاتی ہے، کافی بلند ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی اس آیت کا نزول ہوتا ہے، اس آیت کا نزول ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھی کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی گفتگو کرتے تو اتنی پست آواز میں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ اے عمر تم نے کیا کہا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بلند آواز میں بیان کرتے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی توقیر اور تعظیم، محبت کرنا اور محبت میں غلو نہ کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضوابط کو ماننا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا، ہیرو ہیروئن اور اسی طریقے سے بڑے بڑے WWF کے پہلوانوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہ بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر کے آئے اس پر عمل کرنا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال کہے جن کو احادیث رسول کہا جاتا ہے ان کو سننا، پڑھنا، سمجھنا اور تحقیق کرنا، یہ تمام حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر ہم نے اللہ کی قسم حقوق العباد کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنے اور ان کو لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔
اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والا بنائے. الہ العالمین جب تک جئیں نبی کی محبت دلوں میں اور سینوں میں لے کر کے جئیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں لے کر کے جائیں. الہ العالمین جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو شفائے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہ العالمین قرض کے بوجھوں کے تلے دبے ہوئے ہیں نکال دے اور ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما. الہ العالمین ہمارے کاروبار مانگ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کاروباروں میں ترقی عطا فرما. الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر زندہ رکھ. جب موت آئے تو ایمان اور توحید پر موت آئے. یا رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.